مرادار چاروں کا السلام علیکم مراگش بیزانہ معشمارہ وشت کریں چونکہ بلوچستان دہشت گردی کے استیں ایک مزنی چیلنجی تو یہ دہشت گردی گردار کرنگے حوالہ بعضیں حکمت عملی بعضی منصوبہ بندی عبید بلوچستان اشیتا نہ صرف گیشی آہانی بلکہ یہ سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتانی سربراہان کے استان آہانی واسطہ ایک مزنی چیلنجی جوڑ بوتا جو گستگی روچاں ہفتگاں و دستگاہ کے سردار اختر مینگل صاحب والد محترم بلوچستان نامداری کانفرنس سیاسی سربراہ رہنما سردار عطا اللہ مینگل برسی درگتا 2 ستمبر یک دل پدردیں ویلے پیشت کا گوشہ گمی بو اگائیں سرکار نے امکا کے خودکش تراکی بکتا چونکہ ای تراکائی دھماکہ نہ صرف بلوچستان سیاسی صورتحال سرا یک مزنی بم دھماکائی کو بلکہ بلوچستان دعائیں اگاں تک پنہ چارک باں پاکستان پارلیمانی سیاسی جماعتانی آنی واسطہ ایک مزنی چیلنجی دیما ہو چونکہ مدستگاہ کے قصاص 15 مردم اشیاء بیران بتگا بازین ٹپی بتگا تو شانی تو کا BNP نیشنل پارٹی ہو یہ دیکھ سیاسی جماعت کے جلسہ آوار تھا آہانی رہنما آوار تھا ادومی نمگا مدستگاہ کے چرچیہ پد BNP نیشنل پارٹی NP پختونخوا میپ PTI دیکھے پارٹی کے استان آہانی سربراہان کے استان ایک پریس کانفرنس سے کو تگا تو آہاں 8 ستمبر تے ہوگئے بلوچستان ایک احتجاجی دھرنا اور 2 نمگا شٹر ڈاؤن ہڑتال پہیا جامع جہار جتے گا چونکہ 8 ستمبر جلسہ کے استنگا بلوچستان تاریخ چارک بھی تو ایک کامیابی پمش کا جلسہ ہے کہ آئی تو کو درستی پولیٹیکل پارٹیز کے استان آوار تھا یہی روچا 8 ستمبر نہ صرف بلوچستان بلوچ بیلٹ بلکہ پشتون بیلٹ کے استیں آثار جمع بند دیتا تو ریلوے سروس مگندے کا فلائٹ سروس ہم بند دیتے گا ماضیہ چونکہ ہڑتال جار جنک دیتے تو آئی تو کا فلائٹ آپریشن یا 2 نمگا مگندے کے ٹرین چلے تھے گا بلے مگندے کے سرجائیں بلوچستان بندہ تو بنیادی سوال ہمیشہ کہ بلوچستان دہشت گردی گردار کنگے آترا یہ سیاسی جماعت کے استان اشانہ چھ بڑی حکمت عملی ٹھائی نگ لوٹی ہے ایسے اشانی منصوبہ بندی چھ بوگ لوٹی چونکہ نو مگندے کے دہشت گردی کے استیں یک فرد ہے یک ادارہ ہے یک پارٹی ہے حکومت مسئلہ نہیں بلکہ بلوچستان اما قوم پرست پارٹی کے استان چاہے بلوچ پارٹی بایا پشتون تو آنی جدوجہد کے استیں آنی میور آنی قوم ہے بلوچ پشتونی دومی مگا کے ودی وڈا ٹارگٹ کنک باں تو آیا یہ چیلنجز یا یہ معاملات کے استیں گردار کرنے کے واسطہ آنی چی حکمت عملی بوگ لوٹی تو میں کوشش کرنے کہ مروچی اسی طرح کا پتران کرنی وہ ہما پارٹی کے مین پارٹی ہیں چونکہ نیشنل پارٹی BNP یا پختونخوا میں پانی کرداری تو آہاں کو کپتران بکنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ پشتونخوا میپ کے مرکزی رہنما سینئر رہنما سابق صوبائی وزیر عبدالرحیم زیارتوال صاحب اس سے اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زیارتوال صاحب. خیریت ٹھیک ٹھاک. احسان زیارتوال صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں جو ہے وقت ٹائم دیتے ہیں, آپ کی مہربانی. تو سر ہم بات کر رہے ہیں چونکہ بلوچستان جو ہے کافی عرصے سے تقریباً 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے. تو بلوچستان کے جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے بلوچ قوم پرست جماعتیں ہوں یا پشتون قوم پرست جماعتیں, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کا ایک جدوجہد ہے بلوچستان کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 ستمبر کو سردار عطا اللہ مینگل کے برسی کی مناسبت سے جب جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک جو ہے انتہائی دلکراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کو خودکش کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کو, اس کے رہنماؤں کو اس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, 15 کے قریب کارکنان جو ہیں وہ شہید ہو گئے, تو کیا حکمت عملی ہونی چاہیے بلوچستان کے قوم پرست پارٹیز کا؟ الطاف بھائی, میں سب سے پہلے آپ کی کروں گا. میرا نام عبدالرحیم زیارتوال ہے. جی جی. میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں. جی. اور جو کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں 2 ستمبر کے حوالے سے, 2 ستمبر کو شاہوانی پارک میں جلسہ تھا سردار عطا اللہ خان مینگل کی برسی کے حوالے سے, اور اس میں محمود خان چکزئی, سردار سرجان مینگل, کبیر محمد شاہی, اصغر خان MP کے, تو تقریباً صوبے کے تمام پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل تھے. جلسہ ختم ہونے کے بعد ہماری لیڈرشپ نکل گئی تھی
پختونخوا ملی عوام پارٹی کے اور سردار اسد جان مینگل صاحب. اس کے بعد دھماکہ ہوا, ہم وہیں تھے. اس دھماکے میں 14 لوگ شہید ہوئے اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ 40 کے قریب لوگ سخت زخمی تھے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو جلسہ یا کسی پارٹی کے لیڈر کی 34 سالگرہ منانے اور اس میں پھر خودکش حملہ, یہ ہماری صوبے سیاست, جمہوریت اور صوبائی خود مختاری کے خلاف گہری اور سخت ترین سازش تھی. اس کے خلاف ہم نے پارٹیوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ 8 ستمبر کو فیضام اور شٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اس کا اعلان محمود خان اچکزئی نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کے ذریعے کیا اور پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس طرح کی ہڑتال صوبے کی اور ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی. تمام لوگوں نے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق دکانیں, ٹرانسپورٹ, ہوائی جہاز, ریلوے, کسی سے بھی سفر کرنے سے گریز کیا. اس پہ نہیں گئے اور شٹل ڈاؤن رہا اور پورے شہروں میں کرفیو جیسا تھما تھا. تو اس پہ ہم اپنے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا مظاہرہ شٹل ڈاؤن اور شٹل ڈاؤن کے ساتھ ساتھ پیجام جس انداز میں کامیاب ہوا ہے, یہ فارم 47 کے مسلط اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو مسلط کیا تھا اور جو مسلط ہیں ان کے لیے نشان عبرت, اور عوام نے ان سے مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا ہمارے صوبے میں اور ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا کہ ہم آپ کے کسی کردار فعل سے نہ خوش ہیں, نہ اس کو قبول کرتے ہیں, نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تھا. اب اس کے بعد مزید ہم نے کیا کرنا ہے, کل شکریہ کا ایک احتجاجی مظاہرہ پریس کلب کے سامنے وہ ہم کریں گے. پھر اس کے بعد باقی چیزوں پہ ہم بیٹھیں گے, آئندہ کا لائے عمل طے کر لیں گے. تو اتنی سی بات تھی اور اس حوالے سے میں صوبے کے ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے تمام پارٹیوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. صحیح. لیکن زیارت وال صاحب بالکل آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, چونکہ آپ درست فرما رہی ہے. جو جلسہ تھا 8 ستمبر کا وہ بلوچستان کا ایک کامیاب ترین جو ہیں ایک شٹ ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال تھا. لیکن اگر ہم پھر دہشت گردی کی طرف آئیں, چونکہ دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں پشتونخوا میں نیشنل پارٹی, BNP اور دیگر جماعتیں, ان کے کئی رہنما جو ہیں پارٹی کے سینئر رہنما اور شہید ہوئے دہشت گردی کے مختلف واقعات میں. تو حکومت ایک طرف دہشت گردی کے لیے اقدامات کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی سب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کامیاب شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال بھی کیا, ظاہری سی بات ہے آئندہ بھی آپ لوگوں کا ایک لائے عمل اور حکمت عملی ہوگی. تو اوورآل دہشت گردی ہے, اس کو نمٹنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ الطاف بھائی, آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی میری بات کو سنجیدگی سے سن لیں. میں پارٹی کے ذمہ کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں جی, اور جانتا بھی ہوں, سمجھتا بھی ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا اسٹیٹ اور ان کے اداروں سے دشمنی نہیں ہوتی, اور جو ادارے اور اداروں کا کردار آئین میں طے ہوا ہے وہ کردار سب کو نبھانا ہوگا. جی, ہم باشد پارٹی یہ سب لوگ جو ہمارے ساتھ ہے, شریک تحفظ پاکستان
आपने सुना होगा हम आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, जमहूर की हुक्मरानी, कौमों की बराबरी की फेडरेशन, कौमों की मादरी जुबानों को उसकी हैसियत देना और तकरीम करना। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हम किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं है। फौज का अपना एक रोल और किरदार है, उसको अपने रोल और किरदार तक मौजूद होना चाहिए। हमारे पास मुल्क में इससे बड़ी कोई वो कुर्सी नहीं है या पोस्ट नहीं है, लेकिन उस पोस्ट के होते हुए अगर वो सियासत को भी चलाएंगे और तमाम मुल्की मामलात में मुदाखलत करेंगे और सियासत में बोंदे तरीके से फार्म 47 के जरिए रिश्वत और पैसों पे लोगों को लाएंगे और बिठाएंगे। और हालिया बजट में खुद अफजल खान साहब जो उनकी पार्टी गवर्नमेंट में भी है, उनके साथी गए थे उनसे ब्रिगेडियर से फंड मांगने के लिए कि हमारी फंड बढ़ाओ। तो उसने कहा था किस लिए बढ़ाऊं, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग हमसे नाराज है कि फंड नहीं है, पैसे नहीं है, फलाना फलाना। तो ब्रिगेडियर ने आगे से उनको कहा, 11 लोग गए थे, ब्रिगेडियर ने आगे से कहा है कि तुम कौन से फॉर्म 45 पे आए हो कि लोग तुमसे गिले कर रहे हैं। अब आपको ले आए हैं, हम जाने, लोग जाने, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, चले जाओ यहाँ से, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, फलाना नहीं करूंगा। अब ये जो किरदार है, ये किरदार गलत है। ये जो लोग गए हैं, जिस तरीके से ये आए हैं, ये गलत है और इस किरदार की हम कंडेमनेशन करते हैं। और इस तरीके से जितने भी हमारे इदारे हैं, ये फॉर्म 47 के लोगों के जरिए अदलिया का गला घोंटा गया। मीडिया इस तरीके से मीडिया के रोल को खत्म किया गया। और साथ ही साथ बाकी इदारों पे आप जाएंगे, सूबाई खुद मुख्तारी पामाल कर दी गई है, सिविलियन अथॉरिटी खत्म हो गई है। तो इट मीन्स एक फौज। तो हम वो लोग हैं जो अमरीतों के खिलाफ रहे हैं और उनकी सब तमाम सजाएं भुग चुके हैं। तो मुल्क अमरीत से नहीं चलते। मैं सिर्फ आपके सामने फिर ये बात रखना चाहता हूँ कि फौज अपनी किरदार पे चले जाए, अदलिया आज़ादी से अपना किरदार अदा करे, मीडिया का जो किरदार है वो किरदार वो अदा करे। और अगर इससे नहीं जाते, पार्लियामेंट खुद मुख्तार हो, आज़ाद हो और वहाँ से खारिजा व दाखिला पॉलिसी तय हो। आज हम जिस सूरत-ए-हाल का हमें सामना है, मैं आपके सामने 2 फिक्रों में रखना चाहूँगा। हम बुनियादी तौर पे खारिजा पॉलिसी हमारी नहीं है, खारिजी ताल्लुकात। नंबर 2, हमारी आइन इस वक्त मौजूद नहीं है, आइन का खात्मा किया गया है। नंबर 3, पार्लियामेंट के इख्तियारात तलब हुए हैं। नंबर 4, जमहूर की हुक्मरानी तस्लीम नहीं की जा रही है और इसके नतीजे में कौमों को दाखिली तौर पर कौमों को जुबानियाँ नहीं दी जा रही है। सख्त इंतशार है मुल्क के अंदर और बाहर जो हमारी सूरत-ए-हाल है वो ये है कि हम तन तनहा है और माशी तौर पे हम दिवालिया हैं। इस सूरत-ए-हाल में मिल बैठ के मसाइल का हल निकालना होगा। कल जो हमारे साथ 8 सितंबर को जो हमारे साथ हुआ, पुलिस ने जो रवैया बरता, पुलिस ने जो मारपीट की, एक गाड़ी का शीशा नहीं टूटा, हमारे लोगों के बाजू टूट गए, सर टूट गए, मारपीट हुई, नाक से खून बह रहा है। जब लोग वॉलंटियरली उन्होंने हड़ताल किया है तो पुलिस को क्या हक पहुंचता है कि वो सियासी कारकुनों के साथ ये बर्ताव करेगी। क्रिमिनल नहीं थे, मुजरिम नहीं थे, चोर नहीं थे, डाकू नहीं थे और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। किसी के हाथ में डंडे तक नहीं था, निकले थे सियासी कारकुन थे, पार्टी का झंडा उनका साथ था। तो पार्टी का झंडा लेके हड़ताल के दिन आप उनको मारेंगे, पीटेंगे और इस तरह का बर्ताव करेंगे तो ये सिरे से गलत है और इसका अंजाम आवाम ने अपनी नफरत के जरिए हड़ताल करके फौज को भी और इदारों को भी और मुसल्लत लोगों को भी अपना जवाब दे दिया है। अब अगर ये हड़ताल की जुबान को नहीं समझते
تو پھر خدا ان کو عقل دے کہ وہ 48 کی زبان کو سمجھ جائے اور 48 کی زبان سے سبق لے کے جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں، جو طریقے وسیلے استعمال کر رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے بنیادی باتوں پہ آ جائے. تو اس میں ہمارا صوبائی خود مختاری یہ ختم ہوئی ہے. پورے ملک کی صوبائی خود مختاری ختم کر دی گئی ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے، آپ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے جو قانون آئین سے متصادم ہو. SIFC کے ذریعے جو صوبائی خود مختاری انہوں نے ختم کی ہے، یہ متصادم ہے آئین سے. میرے خیال میں لوگ آئین کے ماہر اس کو چیلنج کریں گے، اور چونکہ عدلیہ کی حالت ہم سب کے سامنے ہے کہ ان کی کیا حالت بنا دی ہے، جو حضوری والی عدالتیں ہیں. بہرحال ان کو بھی ہمت کرنا ہوگا، میڈیا کو بھی ہمت کرنا ہوگا، سیاسی کارکنوں کو بھی ہمت کرنا ہوگا، اور جو لاسز یہاں پہ ہوئے ہیں، جن چیزوں کی پامالی ہوئی ہے، ان سب کی بحالی ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے. میں پنجاب اور سندھ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ملک میں فرد واحد کی حکمرانی ہے. باقی شہباز فلانا پیپلز پارٹی جو بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی حیثیت صفر کے برابر ہے. نام ہے، دستخط ہے، تنخواہ ہے، اور پھر خصوصاً لوٹ کسوٹ کا بازار گرم ہے. سخت ترین رشوت خوری ہے، پرسنٹ ہے، دروغ گوئی ہے. جو چیزیں اس وقت ملک میں چل رہے ہیں، یہ دنیا کے تمام قوانین اور رواج کی پامالی ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ سب کچھ پہ توبہ کر کے سب لوگوں کو بلا کے بچا کے حکمت عملی طے کرے. ملک کی کباب کا جاگیر نہیں ہے، ہم سب اس کے مالک ہیں. اس کے نقصان اور فائدے میں ہم سب شریک ہیں. اگر نقصان اور خسارے میں جا رہا ہے تو بھی وہ بھگتنا ہوگا، اگر فائدے میں جا رہا ہوگا تو سب کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ اس طریقے سے ہیں، اور اس بنیاد پہ صوبے میں لوگوں میں سخت ترین مایوسی پائی جاتی ہے. کوئی شخص حکومت کے کسی کردار سے مطمئن نہیں ہے، اور جو اطمینان کی باتیں کرتے ہیں ایجنٹ پٹھو پیٹ پرست لوگ ہیں، اور وہ یہ باتیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کی باتوں میں نہ آئے، اور عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے جو مطالبات ہیں، ان کو کان کھول کے سر جھکا کے ان کو سن لے، عوام کے ساتھ چلے. عوام کے فیصلے ملک میں جو مفاد میں ہوتے ہیں، اور فرق کے فیصلے منمانے ہوتے ہیں، اور منمانے فیصلوں سے ملک کو نہیں چلایا جا سکتا. اور مسلط لوگ اس کام میں مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں. تو اتنی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، میں رکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور ملک کی تمام سنجیدہ حلقوں کو اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور اس راستے کو چھوڑنا ہوگا. جو لوگ غلط راستے پہ ہیں، غیر جمہوری طریقے سے ہیں اور منمانی کر رہے ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے. آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی خود مختاری، جمہور کی حکمرانی، قوموں کی برابری کا حقیقی فیڈریشن، یہ اگر ہم اس ملک میں رواج دے سکیں گے تو ملک آگے چلایا جا اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو گزارشات یہ ہیں، اس کو کوئی مانے نہ مانے، اس کی کیا سزا کسی کو دینا چاہیں، وہ ان کی مرضی پہ ہے. لیکن راستہ سیاسی اور جمہوری، عوام اور ملک کی مفاد میں جو کچھ ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ زیارت وال صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. عبدالرحیم زیارت وال صاحب، سینئر رہنما سیکرٹری جنرل پختونخوا میگو کا پتران کنگا یہ باز میں نتور بریک ضرور بداش میں کہیں گے شنگا پتران کن.